طوبہ احسن کی تحریر ملال۔ میرا گھر کا تصور کریں تو کیا خیال دل میں آتا ہے؟ گھر کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا، سجا ہوا، خوبصورت۔ لیکن گھر کے لوگوں کے دل جڑے ہوئے نہ ہوں تو گھر مکان بن جاتا ہے جس میں افراد ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات اور احساسات سے بے نیاز۔ میرا گھر مکان کب بنا؟ جب میں نے گھر کے باہر کے افراد کو گھر میں دخل اندازی کی اجازت دی۔ میں اپنے ذہن سے سوچنے کے بجائے دوسروں کے ذہن سے سوچنے لگی۔ کل عجیب واقعہ ہوا۔ کل ہمارے ہاں دو خواتین آئیں۔ انہوں نے جب امی جان سے یہ سوال کیا کہ آپ کی بیٹی کی طلاق کیوں ہوئی تو میری تو عجیب حالت ہو گئی۔ ہاتھ لرزنے لگے، ٹانگیں کانپنے لگیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر باہر لائی۔ مجھ کو امی جان کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے ان خواتین کو کس طرح کا جواب دیا ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کون عورتیں ہیں اور ان کو کیا تکلیف ہے جو کہ ایک بند باب کو کھول کر ہمیں تکلیف دے رہی ہیں۔ میں نے آزردگی سے سوچا۔ اس دن امی جان کے گھر میں اندھیرا چھایا رہا، لائٹ بھی چلی گئی اور کھانا بھی نہ بن سکا۔ میں اس گھر کو اب اپنا گھر نہیں کہتی، حالانکہ اب تو میں 2 سال سے مستقل اس گھر میں قیام پذیر ہوں، لیکن یہ گھر میرا تو نہیں، یہ تو امی جان اور سعدیہ کا گھر ہے۔ میرا کہاں ہے؟ سب چپ چاپ اپنے بستر پر دراز اپنے اپنے زخم کریدتے رہے۔ خاموشی طاری رہی۔ سعدیہ بھی اپنی امی کے ہاں گئی ہوئی تھی، لہٰذا اور بھی سناٹا ہو گیا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا، میں انگلیوں میں حساب لگا رہی تھی۔ 2 سال 3 ماہ اور 15 دن ہو گئے ہیں۔ میری اور خالد کی علیحدگی میں غلطی کس کی تھی؟ کون قصوروار تھا؟ یہ مجھ سے زیادہ کون جانے گا؟ کیوں نہ میں آپ کو شروع سے ساری داستان سناؤں۔ مجھے امی جان کی شام کی گفتگو یاد آنے لگی۔ اس میں کیوں کا کیا سوال؟ انہوں نے کس قدر تلخ اور کڑوے لہجے میں کہا، طلاق ہونی تھی، ہو گئی۔ اس میں کیوں کا کیا سوال؟ دراصل اجنبی خاتون گھبرا سی گئیں۔ ہماری بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے خالد سے، ہم تحقیق کر رہے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی مشکل سے آپ کا گھر ملا ہے۔ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کے گھر ٹوٹنے کا کیا سبب تھا، ہم اپنی بیٹی کے ہاں شادی کریں یا نہ کریں۔ خاتون بڑی لجاجت سے گفتگو کر رہی تھیں۔ یوں مجھے پتہ چلا کہ خالد دوسری شادی کر رہا ہے۔ حالانکہ مجھے خالد سے ذرا برابر بھی محبت نہیں، لیکن پھر بھی اس کی دوسری شادی کا سن کر دل عجیب سی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو تنبیہ کرتی ہوں کہ مجھے اس سے کیا، لیکن شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ عالیہ آج اپنی امی کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ ہر ماں کی طرح رخشندہ بیگم بھی سب اچھا ہے جیسا جملہ سننے کی متمنی تھیں۔ حال احوال پوچھنا ہی تھا کہ عالیہ پھٹ پڑی۔ نہ جانے کن عجیب و غریب خاندان میں مجھے پھنسا دیا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ میری شادی ہی نہ ہوتی۔ رخشندہ بیگم تو حواس باختہ ہو گئیں۔ شادی کے تمام معاملات تو ٹھیک طرح سے انجام پائے تھے، کوئی بھی مسئلہ یا اختلاف رائے نہیں ہوا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ مہینے میں 1 بار اور کبھی 2 بار عالیہ کی آمد ہوتی اور ہمیشہ ہی وہ اپنے میاں اور سسر سے شاکی دکھائی دیتی۔ ساس تو اس کی کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ اس کا شوہر خالد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مسئلہ دراصل خالد کی 3 پھوپھیاں تھیں جو کہ خالد اور اس کی بیوی کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ایک پھوپھی تو خالد کے گھر کے برابر میں ہی رہائش پذیر تھیں، بقیہ 2 ایک گلیاں چھوڑ کر رہتی تھیں، لیکن روزانہ وہ خالد کے گھر میں شام میں آتیں۔
عالیہ کے سسر اور شوہر شام تک کام سے واپس آ جاتے اور شام کی چائے میں محفل جمتی اور خوب ہلا گلا ہوتا۔ کبھی چھولے بنائے جاتے، کبھی پکوڑے، کبھی پھوپھی جان بھی خود سینڈوچ وغیرہ بنا کر لے آتی، کبھی بازار سے بیکری کا سامان آ جاتا۔ چونکہ ان کے خیال میں عالیہ بھی نا تجربے کار اور نو آموز تھی، اسی لیے ہر بات سمجھانا اور ہر معاملے میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھا جاتا۔ کس وقت کون سا جوڑا پہنا جائے، آج کیا پکے گا اور کس طرح پکایا جائے، دسترخوان پر اشیاء کو کس طرح پیش کیا جائے، گھر کی صفائی ستھرائی، مہمانوں کی خاطر مدارات، محلے والوں کے ساتھ تعلقات، غرض ہر معاملے میں ان کی بے جا مداخلت نے عالیہ کو بری طرح چڑھا کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ جس کی ایک سانس نہیں ہوتی اس کی 100 سانسیں ہوتی ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ خالد اور ابا بھی ان کی ہر بات کو درست سمجھتے اور آنکھیں بند کر کے ہر بات پر عمل کرتے۔ عالیہ سے بھی یہی توقع رکھی جاتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کٹ پتلیاں ہیں، عالیہ چڑھ کر کہتی، جن کی ڈوریں آپ کی پھوپھیوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرف اشارہ کرتی ہیں ہم گھوم جاتے ہیں۔ خالد کو حیرانی ہوتی، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ عالیہ کس بات پر اتنی خفا ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، عالیہ کے لیے تو دن بدن سمجھوتا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اب تک خالد کو اپنا ہمنما ہی نہیں بنا پائی تھی۔ دراصل اس کی والدہ کے انتقال کے بعد اس کی پھوپھیوں نے ہر طرح سے خالد اور اس کے ابا کا خیال رکھا۔ اب عالیہ شادی کے بعد ان کو اس طرح سے سارے معاملات میں دخیل دیکھتی تو اس کو کتنا بھی برا لگے، لیکن خالد کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ آج عالیہ نے دہی بڑے بنائے اور چھولے ابا نے ابالے۔ چھولے تھوڑے سخت رہ گئے۔ پھوپھی جان اس کو سمجھانے لگیں کہ چھولے کس طرح ابالے جاتے ہیں۔ عالیہ کو اچانک ہی اس زور کا غصہ آیا کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ کو اس سے کیا؟ اس نے بدتمیزی سے کہا۔ کیا یہ آپ کا گھر ہے؟ آپ اپنے گھر کو کیوں نہیں سنبھالتی؟ اگر آپ کو ہمارے گھر کی چیزیں پسند نہیں تو برائے مہربانی اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ پھوپھی جان اپنا منہ لے کر رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کو عالیہ سے اس بے مروتی کی امید نہ تھی۔ اپنی دانست میں وہ اس کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھیں۔ عالیہ کو اندازہ نہ تھا کہ خالد یہ سب کچھ سن چکا ہے۔ یہ بات چیت باورچی خانے میں ہو رہی تھی اور خالد عالیہ سے کچھ لینے کے لیے آیا تھا۔ اس نے ساری بات سنی اور وہ شعلوں میں گھر گیا۔ پھوپھی جان آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ گھر سے جانے کے لیے پر تول رہی تھی کہ اس نے آگ بگولا ہو کر کہا، ٹھہریے پھوپھی جان، آپ نہیں جائیں گی، اب عالیہ کو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہاں ضرور، عالیہ غصے سے چیخی، مجھے بھی تمہارے اس گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں جہاں ہر لمحے میری توہین کی جاتی ہے اور مجھے ذلیل کیا جاتا ہے۔ بات بڑھتی گئی۔ چیخ و پکار سن کر ابا بھی چلے آئے۔ وہ حیران ہو رہے تھے کہ نہ جانے پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا۔ باقی دونوں پھوپھیاں جو کہ ابا کے ساتھ اندر بیٹھی تھی وہ بھی ہکا بکا تھیں۔ بات حد سے بڑھ گئی۔ عالیہ کے ترکی بترکی جواب دینے پر خالد اس حد تک چراغ ہو گیا کہ اس نے عالیہ کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھوپھی جان ابا روکتے رہ گئے، لیکن نہ تو عالیہ کی بات سمجھ میں آ رہی تھی اور نہ ہی خالد کی۔ پھوپھی جان نے اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ ان کی وجہ سے خالد اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہوا۔ ابا خالد کو پکڑ کر اندر لے گئے جو کہ غصے سے بالکل باولا ہو رہا تھا، اور پھوپھی جان جلدی سے دروازہ کھول کر عالیہ کو آمادہ کرنے لگیں کہ وہ اندر آ جائے، لیکن عالیہ ان کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے روانہ ہو گئی اور پھوپھی جان دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ جانے سے پہلے اس نے پھوپھی جان کی طرف رخ کر کے کہا، آپ یہی چاہتی تھی نا کہ میرا گھر برباد ہو جائے؟ چلیے خوش ہو جائیے، آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ پھوپھی جان دہل کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عالیہ ان سے اس حد تک بدگمان اور خفا ہو جائے گی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عالیہ ان سے اس حد تک بدگمان اور خفا ہوگی۔
वो रिक्शा पकड़कर सीधा अपनी अम्मी के यहाँ जा पहुंची। बिल्कुल ठीक किया तुमने। सारी बात सुनकर अम्मी जान ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, बर्दाश्त की भी हद होती है। वो समझती क्या है अपने आप को? हमारी बेटी कोई लावारिस और अकेली है? मैं तो यही कहती हूँ कि ये ज़माना सब्र का ज़माना ही नहीं, बल्कि हर एक को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जुल्म को बर्दाश्त करने वाला खुद जालिम है। अब देखना, जब तक खालिद मियाँ खुद तुमसे माफ़ी ना मांगेंगे मैं नहीं भेजूंगी। और वो उनकी फूफी जान? अम्मी जान ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उनको तो मैं कान पकड़ के और नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी होगी। अम्मी जान के नकुवत से कहने पर तो आलिया और खिल उठी। शुक्रिया अम्मी जान। वो अम्मी जान के गले लग गई। अम्मी ने भी उसको अपने आप से चिमटा लिया। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। आंखों के गिर्द हल्के हो रहे हैं, चेहरे का रंग तो बिल्कुल झुलस ही गया है। तुम आराम से रहो, मैं इस मामले को खुद ही संभाल लूँगी। 3 दिन ही गुजरे थे कि खालिद का फ़ोन आया तो अम्मी जान ने उसको खूब खरी खरी सुनाई। तो तुम जाकर अपनी फुप्पी की गोद में बैठो, तुम्हें आलिया की क्या ज़रूरत। 1 हफ्ता ही गुजरा था कि आलिया की तबीयत ख़राब हो गई, मतली और उल्टियाँ। डॉक्टर के यहाँ पहुंचकर अंदाज़ा हुआ कि नए मेहमान की आमद है। शादी के 1 साल बाद खुशखबरी सुनने को मिली थी। आलिया बेहद खुश थी। अम्मी जान ने उसके ससुराल फ़ोन करके अब्बा से बात की और ये खबर सुनाने के साथ साथ उनको मज़ीद सुनाई। नतीजतन अब्बा फूफी जान के हमरा खुद आलिया को लेने आए। फूफी जान ने भी उससे माफ़ी मांगी तो अम्मी जान उसको भेजने पर राज़ी हो गईं। ससुराल पहुंची तो खालिद का मूड बिगड़ा हुआ था। आलिया को अफसोस हुआ कि वो खामखा आई। तुम्हारी अम्मी अपने आप को समझती क्या है? वो खूब गर्जा बरसा। खबरदार, आलिया चीखी, मेरी अम्मी जान को कुछ मत कहना। हाँ, वो जाहिल औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर बोल रहा था। तुम्हारी अम्मी जान में तो हीरे जड़े हुए हैं और हमारे यहाँ के बुजुर्ग नाकारा और होशो हवास से आरी और बेवकूफ़ हैं। जंग ज़ोरों शोर से जारी थी। आलिया का सांस फूल रहा था कि अब्बा चले आए। खालिद, मैंने तुम्हें समझाया था ना बेटा, वो बड़ी लिजाजत से कह रहे थे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अब्बा। वो अब्बा को देखकर धीमा हो गया। देखो, हमारी बहू का ख्याल रखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आलिया की तबीयत मुकद्दर हो गई। वो मुंह फेर कर आने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगी कि अगर इसको अपने होने वाले बच्चे का ख्याल ना होता तो इन लोगों से कोई ताल्लुक़ और वास्ता ना रखती। अम्मी जान भी इसी वजह से नरम पड़ गई थी। नरम गरम दिन गुजरने लगे। आलिया भी बेखौफ हो गई थी। अभी बच्चा दुनिया में आया ही ना था कि उसको लगा कि उसके पाँव मजबूत हो गए हैं। पुपियों की आमद भी कुछ कम हो गई थी। वैसे भी अब वो आलिया से गुफ्तगू करते हुए एहतियात करती। उनको ये अंदेशा रहता कि उसको कुछ बुरा न लग जाए। आलिया को बड़ी खुशी होती। शाबाश आलिया, वो अपने आप को सराहती। पहले ही हिम्मत कर ली होती। खैर, अब भी इतना वक्त नहीं गुजरा। 6 माह हो चुके थे। आलिया की तबीयत गिरी गिरी रहती। एक दिन फूफी जान और अब्बा बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ तो हमेशा पहला बेटा ही होता है। अब्बा खुशदिली से हंसकर बोले। हाँ, फूफी जान ने हाँ में हाँ मिलाकर कहा। हम सब बहन भाइयों का पहला बेटा ही हुआ है। अब देखो खालिद के यहाँ क्या होता है। आलिया का मूड बिगड़ने लगा। खैर, खालिद के यहाँ जो भी होगा जान से प्यारा ही होगा। फूफी जान जल्दी से बोली। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बा का मूड बड़ा ही खुशगवार था। बेटा हो या बेटी, आलिया खुश हो गई। इस गुफ्तगू के दौरान खालिद चुपचाप बैठा रहा, फिर जल्दी से अंदर चला गया। आलिया कमरे में आई तो वो ऑफिस का काम कर रहा था। आपका क्या दिल चाहता है? आलिया खालिद से पूछने लगी कि हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी? बेटा, खालिद ने फ़ाइलों में सर दिए खिलाफ़े तवक्को जवाब दिया। मुझे बेटी नहीं चाहिए। खालिद ने संजीदगी से कहा। बेटी होगी तो तुम्हारे ही जैसी होगी, ज़िद्दी, हठधर्म और नादान। आलिया तो गम और गुस्से से पागल हो गई। आप समझते क्या हैं अपने आप को? वो ज़ोर से चिल्लाई। आहिस्ता बोलो, तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। खालिद ने सर्द मोहरी से कहा। अच्छा, अगर हमारे यहाँ बेटी होगी तो तुम क्या करोगे? वो उसके सामने तन कर खड़ी हो गई। मैं इसको इस खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर बोला। आलिया सुन होकर रह गई। एक लम्हे के लिए कुछ बोल ही ना सकी। उसके हाथ पाँव बेजान होने लगे और ज़बान हरकत करने से खासिर। खालिद
خالد اس کی خاموشی سے بے پرواہ ہو کر دوبارہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کو اندازہ بھی نہ ہوا اور عالیہ کے اوپر قیامت سی گزر گئی۔ اس کو خالد سے خوف آنے لگا۔ موقع ملتے ہی امی جان کو فون کر کے ساری بات بتائی۔ انہوں نے اسے جلد از جلد اس گھر سے نکل جانے کا مشورہ دیا، ساتھ ساتھ تاکید کر دی کہ سارا زیور اور ضروری سامان لے کر آئے۔ عالیہ بے وقوف تھی، 3 کپڑوں میں وہاں سے نکل جاتی۔ امی جان تجربہ کاری پوری منصوبے بندی کے ساتھ وہ چپ چاپ خالد کی زندگی سے نکل گئی، واپس نہ آنے کے لیے۔ عالیہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کو ابتدا ہی سے ہی سانس کا پرابلم تھا۔ 1 ہفتے میں ہی وہ جہاں سے آئی تھی واپس چلی گئی۔ خالد اور ابا نے بچی کو دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن امی جان نے ساری کوششیں ناکام بنا دی۔ ہم آپ لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے صاف صاف کہا۔ آپ کو تو بیٹی چاہیے ہی نہیں، اب کیا دلچسپی پیدا ہو گئی؟ 7 دن میں ہی بچی کی سانسیں بند ہو گئیں اور دوسرے دن ہی طلاق نامہ عالیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ امی جان نے سکھ کا سانس لیا، لو بھئی سر سے بلا ٹلی۔ امی جان خوش تھیں، عالیہ نے بھی خوش ہونے کی کوشش کی، لیکن دل ایک بے نام سے دکھ اور اذیت میں مبتلا تھا۔ آج اس بات کو 2 سال 3 مہینے اور 15 دن ہو گئے۔ عالیہ نے حساب لگایا، امی جان نے کیا کہا تھا؟ عالیہ ذہن میں وہی گفتگو دہرا رہی تھی جو کہ شام کو ہوئی تھی۔ اس کی 3 پھوپھیاں فساد کی جڑ ہیں۔ امی جان ان کو آگاہ کر رہی تھیں، جو کہ خالد کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ جب تک وہ ہیں خالد کا گھر نہیں بس سکتا، امی جان انکشاف کر رہی تھیں۔ 3 پھوپھیاں خاتون سوچ میں ڈوب کر بولی تھیں۔ ایک پھوپھی کا تو انتقال ہو گیا اور ایک سعودی عرب چلی گئیں اور ایک لاہور شفٹ ہو گئیں۔ اچھا؟ امی جان کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ خود عالیہ بھی گمسم ہو گئی۔ 2 سال 3 مہینے اور 15 دن؟ عالیہ سوچنے لگی، کاش وہ صبر سے تھوڑا انتظار کر لیتی۔ مکان کو گھر بنانے کے لیے صبر اور انتظار کتنا ضروری ہے، عالیہ سے زیادہ یہ کون سمجھے گا؟